کوئی فقیر آئے نا، دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا، گالیاں مت دو، دھکے مت دو، تانے مت دو، چلو جاؤ، چلے آتے ہو یہاں سے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو، ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ نہیں دے سکتے، اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو۔ بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی، بڑی عبرت والی بات ہے، خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کرو۔ جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو، کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پہ اترایا مت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا، تم کو دیا، احسان کیوں؟ تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کرو۔ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی۔ سوچ کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اعلیٰ بناؤ، اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن، اب ظاہر سی بات ہے، عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا تھا، سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے، کون گستاخ اور بدبخت ہے، چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ نوکروں سے کہا جاؤ، اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو، تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ نوکر تھے، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا، نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے۔ گئے، اس کو دھکے دیے، کمزور تھا بیچارہ، گر پڑا، اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو، دیکھا تو نے، اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا۔ اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، کبھی ظلم مت کر، آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا۔ اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر۔ اللہ کو ظلم پسند ہے۔ اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ جیسے وہ نکلا، اس کو کسی نے بھیک دی، پھر کسی نے نوکری دی، پھر نوکری ملی، پیسے جمع ہو گئے، پھر وہ تاجر بننے لگے، اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو۔ میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے، یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی بندے کی، کتنا بھی وہ پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا، دل دکھانے پر شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی۔ مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں۔ اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے، تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں۔ آج 9ویں محفل ہے، کل 10ویں محفل ہوگی،
पता नहीं कल जो गुफ्तगू होगी उस गुफ्तगू में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। लेकिन बस, और इससे पहले कि नशिस्तों में आप शरीक रहे या नहीं रहे, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहले दिन से हैं और हर दिन आपकी तादाद में इजाफा हुआ है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। लेकिन बस मैं इतना कहता हूं, मेरी ये 9वीं गुफ्तगू है, बल्कि आप तो मुझे कमोबेश 21 साल से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे बचपने से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपसे आज इतना कह देता हूं कि आपको कुछ याद रहे या न याद रहे, ये एक जुमला आप गांठ बांध लो और अपने बच्चों को भी नसीहत करना, अगर आबाद रहना है दुनिया और आखिरत में तो आज दिल पे नक्श कर लो कि जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आपने दिल नहीं दुखाया और दिल खुश ही करते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, दिल अल्लाह के हमसाए हैं, दिल अल्लाह के पड़ोसी है, पड़ोसी कैसा भी हो उसकी हिमायत तो करनी ही करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखना, कभी किसी मोमिन का दिल, आम इंसान का दिल दुखाने की इजाजत नहीं, तो मोमिन का दिल कैसे दुखा सकते? किसी का दिल कभी मत दुखाना, बड़े से बड़ा नुकसान झेल लो, मगर कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। क्या हुआ जब उसका दिल दुखा? उसने कहा मुझे तूने महरूम किया, मैं इसकी चौखट पे आया, आज मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं। ये कह करके वो उठा, उठ करके निकल गया। इधर सेठ साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोग कहते हैं ना, कभी कभी कारोबार पे जवाल आता है, इज्जत पे जवाल, पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हुआ, सारे गुनाह बाद में गिनना, पहले ये देख तूने किसी का दिल दुखाया। अब बताओ, जब आम इंसान का दिल दुखाना इतना गुनाह है, तो जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो गुनाह करके अल्लाह के रसूल का दिल दुखाते हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं लोग। जवाल लोगों को यूं ही नहीं आता। इसकी जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो क्या हुआ? कारोबार ढप पड़ा। जब कारोबार ढप पड़ा तो नौकर हटते चले गए, फिर और कारोबार को जवाल आया, खाने का मोहताज हो गया, मकान बेचने निकाल दिया, वो महल जिसमें वो रहता था महल बेचने निकाल दिया। जब महल बेचने निकाला, बेघर हो गया। जब बेघर हो गया तो उस वक्त उसके बीवी के मैके के लोग आए, कहने लगे हमारी इतनी खूबसूरत जवान बेटी को तुम लेके रहोगे कहां? दरख्तों के नीचे, पहाड़ों के अंदर। हमारी बेटी की आबरू को हर वक्त हमला है, हर वक्त खतरा है। एक काम करो, हमने तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा कारोबार देखकर बेटी दी थी, अब तुम्हारे पास न माल रहा, न कारोबार रहा, न मकान रहा, न दुकान, कुछ नहीं रहा, हमारी बेटी को तलाक दे दो। चंद दिन ही में उसकी बीवी को तलाक हो गई। तलाक के बाद अब वो लोगों के पास जाता नौकरी मांगने के लिए, तो लोग उसको नौकरी भी नहीं देते। मजदूरी के लिए जाता, लोग उसको मजदूरी भी नहीं देते। जब तंग आ गया, सब लुट गया, अब वो भीख मांगने लगे। उन्हीं अय्याम में माह रमजान शरीफ आया। उसी रमजान शरीफ के बाद ईद की सुबह तुलू हुई। ईद की सुबह का आगाज हुआ और ईद की नमाज पढ़ के जब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे, उसी महल में जो पिछले साल उस सेठ साहब का था, उसी महल में अब कोई मियां बीवी और थे। दस्तरखान लगा, खाने के लिए खाना रखा गया। जब खाना रखा गया, ऐन शौहर ने, खूबसूरत शौहर ने, जवान शौहर ने जब पहला लुक़्मा मुंह की तरफ आगे बढ़ाया, बीवी उसकी चेहरे की तरफ नजरें गाड़ रही थी। ऐसे में वही आवाज, जैसा लगा कि कोई रिकॉर्डिंग दोहराई जा रही। हालांकि उस वक्त रिकॉर्डिंग का कोई तस्वुर नहीं था। कहने वाले कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती। किसी की सदा आई, किसी गरीब की सदा है। कोई ईद के दिन अल्लाह के लिए फकीर को खाना खिलाने वाला, इस शख्स ने लुक़्मा बर्तन में रखा, नौकरों को कहा हम बाद में खाएंगे, ये खाना उठाकर पहले उसको खिलाओ। और नौकरों से कहते हैं सुनो, कहते हैं कि जिसके हाथ से सदका दिया जाता है उसकी बलाएं टलती है। ये खाना तुम नहीं दोगे अपने हाथ से, उस फकीर के हाथ में खाना देने के लिए मेरी नई नवेली बीवी जाएगी।
اور یہ اس کو کھانا دے گی۔ وہ عورت نے، اس لڑکی نے جیسے کھانا اٹھایا اور فقیر کی طرف چلی، فقیر پر نظر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہاتھ کا کھانا چلا گیا، زمین پہ گر گیا، فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا، وہ ملکہ گر پڑی، جیسے اس کو اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے شوہر نے اپنی نئے نویلی دلہن سے پوچھا، فقیر کے چہرے میں تم نے کیا دیکھا کہ تم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا جو آج بھیک مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا، کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا۔ وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا، اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں۔ انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اللہ نے میری سنی اور ہر دن میری ترقی کا دن ہوا۔ دیکھو صرف 1 سال میں یہ انقلاب آیا، ظالم فقیر ہوا، مظلوم مالدار ہو گیا۔ اس لیے مال ملے، عزت ملے، علم ملے، کچھ ملے، اللہ کی جو نعمت ملے، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم